أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. پس یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی قبل وعاء اخی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے. ثم استخرجا من وعاء اخی، پھر نکالا اس کو بنیامین کے سامان سے. کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، نہیں لے سکتے تھے وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں. الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہے درجے بلند کریں. وفوق کل ذی علم علیم، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم، دوسرا صاحب علم بھی موجود ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے یوسف. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، پس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اسے ظاہر نہیں کیا ان کے سامنے. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اور کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو. واللہ عالم بما تصفون، اللہ زیادہ جانتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو. قالوا یا ایھا العزیز، ان بھائیوں نے کہا اے بادشاہ سلامت. ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانہ، پس پکڑ لے تو ہم میں سے اس کی جگہ کسی کو. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے نیک نفس ہیں. قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، یوسف علیہ السلام نے ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم. ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً انا اذا لظالمون، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً نا انصافی کرنے والے ہو جائیں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پس جب وہ مایوس ہو گئے بادشاہ سے. خلصوا نجیا، تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے. قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم، ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا کیا تم جانتے نہیں ہو. ان اباکم، بے شک تمہارے باپ نے قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تحقیق لیا ہے تم سے ایک اللہ کا پختہ عہد. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں نا انصافی کر چکے ہو. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
پس ہرگز نہیں ہٹوں گا میں اس زمین سے یہاں تک کہ حکم دے دے مجھے میرے لیے میرا باپ یا فیصلہ آ جائے اللہ کا میرے لیے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ حاضرین و ناظرین، سابقہ دروس کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ چل رہا تھا کہ بھائی اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام سے منت اور سماجت کر کے اپنے بھائی بنیامین کو مصر کے اندر لے آئے اور فرمایا کہ اے ابا جان کہ حالات بڑے سنگین ہیں، کمزور ہیں، گندم کی ہمیں بھی ضرورت ہے، اگر ہمارا بھائی ہمارے ساتھ چلے گا تو ایک اونٹ ہم زیادہ اور لے آئیں گے، گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں۔ تو خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالآخر بنیامین کو اجازت دے دی، لیکن بیٹوں سے ایک پختہ عہد لیا، چلے گئے۔ یہ سابقہ بات مکمل پیچھے ہو چکی ہے۔ تو خیر یہ جب جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، جناب یوسف علیہ السلام نے ان کے پاس ان کو گندم دی اور پھر انہیں روانہ کیا، تو پھر ان کے سامان کے اندر ایک پیالہ وہ نکل آیا اور پیچھے آواز دی، آواز دینے والے نے بھئی تم چور ہو اور بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم تو چور نہیں ہیں، زمین میں ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا تلاشی کرو، اگر جس کے برتن میں نکل ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو سزا بھی انہوں نے خود بتائی ہے کہ اس کی سزا وہ بندہ خود ہے، اس کو پکڑ لو۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کو چیک کرنا شروع کیا، چیک کرتے کرتے آخر ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے نکالا، اور بنیامین کو تو ساری تفصیل بتا دی تھی، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ پر الزام آئے گا، آپ نے گھبرانا نہیں، میں آپ کا وہی بھائی یوسف ہوں، لیکن مصر میں چونکہ ویسے تو میں آپ کو نہیں ٹھہرا سکتا، میرا دل کرتا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اس طریقے سے جو ہے ایک تدبیر کر کے میں آپ کو یہاں اپنے پاس ٹھہرا سکتا ہوں۔ بھائی مطمئن ہو گیا، کسی کو بات بتائی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مہربانی کریں یوسف، پہلے انہوں نے منتیں سماجتیں کی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کروں، جب چوری ثابت ہو گئی ہے تمہارے بھائی کے سامان سے۔ تو انہوں نے پھر آگے سے کہا اگر یہ چوری کی ہے تو اس کا بھائی جو تھا وہ بھی اس سے پہلے چوری کرتا تھا، جس کو رب کے قرآن نے یوں بیان کیا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ بھائیوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر چوری کی ہے اس نے تحقیق اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے۔ اب جناب یوسف یہ بات سن رہے ہیں، بادشاہ ہے، لیکن اللہ اکبر فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، حضرت یوسف نے اس بات کو اپنے دل کے اندر چھپا لیا، کسی انسان کے سامنے، کسی بندے کے سامنے، کسی لوگوں کے سامنے حضرت یوسف نے اس معاملے کو ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، بلکہ دل ہی دل میں کہنے لگے تم بدتر جگہ میں ہو، اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی نہ تو جناب یوسف نے چوری کی، نہ بنیامین نے چوری کی۔ اللہ اکبر، یہ انہیں بتایا کہ انہوں نے سب سے زیادہ چوری کی ہے۔ انتم شر مکانہ، تم سب سے بدتر جگہ میں ہو۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ مال چراتا ہے، مال کی چوری اور ہے، معاشرے کے اندر زیادہ جرم
جو بندہ کسی انسان کو چرا لے، غائب کر لے، یہ زیادہ جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں کہا، انتم شر مکانہ، تم زیادہ بدتر جگہ میں ہو، تم نے تو ایک انسان کو چرایا ہے اپنے باپ سے، اپنے باپ سے یوسف کو چوری فروخت کیا ہے چند دراہم کے بدلے۔ تو اسی وجہ سے جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بات کی، لہذا چوری ثابت ہو گئی ہے، میں تو اس کو اپنا غلام رکھوں گا۔ تو جب یہ مایوس ہو گئے پھر کیا کہنے لگے، قالوا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت مہربانی کریں آپ، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ابا جو ہے، اس کا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے، وہ ضعیف ہے، اس سے پیار کرتا ہے، آپ مہربانی کریں، فخذ احدنا مکانا، آپ ہم 10 میں سے کسی ایک بندے کو پکڑ لیں، ہم میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لیں، آپ مہربانی کریں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکار سمجھتے ہیں، اچھا اور شریف النفس انسان سمجھتے ہیں، آپ مہربانی ضرور کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، قال معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کس بات سے، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کرے کوئی تو بھرے کوئی اور، بھائی چوری کسی نے کی ہے، اس کی جگہ ہم کسی اور کو پکڑ لیں۔ فرمایا انا اذا لظالمون، ہم یہ نا انصافی ہم کرنے والے ہوں گے، ہم بے انصافی کرنے والے ہوں گے، جبکہ ہم پورا کیل کرتے ہیں، پورا ناپ کرتے ہیں، لیکن جس نے چوری کی ہے اس کو ہم اپنا غلام بنائیں گے، دوسرے کو نہیں بنا سکتے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب یہ اپنا بادشاہ سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر یہ مشورہ کرنے لگے، قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ، ان میں سے جو بڑا تھا یہودا تھا، بھائیوں کو کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کہ تم اپنے باپ سے کتنا پکا اور پختہ عہد کر کے آئے ہو، ابا جان ہم ضرور بھی ضرور اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آئیں گے، آپ کے باپ نے آپ سے یہ پختہ عہد لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو آ جائیں میرا بیٹا بنیامین پیچھے رہ جائے، جس طرح تم یوسف کے بارے میں مجھ سے اصرار کر کے کہ ہم جنگل میں جاتے ہیں، یوسف کو اپنے ساتھ کھلائیں گے، یہ بھی جنگل کے میوے کھائے گا، یہ بھی ہمارے ساتھ چلے گا، کھیلے گا، کودے گا، لیکن جب تم آئے تو تم یوسف کے بارے میں مجھے یہ کہنے لگے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، میرے اس بیٹے کو تم جنگل میں چھوڑ کر آئے، مجھے کہیں یہ بھی شک بڑھتا ہے، کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ تم خود آ جاؤ میرے بیٹے بنیامین کو پیچھے چھوڑ کر آؤ۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پکا اور پختہ عہد کیا۔ تو بڑے نے کہا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، جو بڑا تھا یہودا، اس نے کہا تم نے یوسف کے بارے میں تو کوتاہی برتی ہے، تم یوسف کے معاملے کے بارے میں تم جانتے ہو، اب فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں پیچھے نہیں جاؤں گا، میں تو یہاں بیٹھا ہوں اس سرزمین پر، دو باتوں میں سے کوئی ایک بات، حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، یا تو میرے ابے جان کا، میرے باپ کا میرے پاس کوئی حکم آ جائے، کوئی بات آ جائے، تب تو میں یہاں سے اٹھوں گا، او یحکم اللہ لی، یا اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے، کیا مطلب، یا اللہ کی طرف سے مجھے موت آ جائے، یا اللہ کو ایسا معاملہ بنا دے کہ بنیامین کو میں چھڑا کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ جاؤں، اگر یہ بات نہیں بنتی تو میں یہاں سے نہیں اٹھتا۔ تو اس یہودا نے اپنے بھائیوں کو یہ بات کی، فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ حاضرین، تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہاں تک جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی
یہ مشورہ کر کے مایوس ہو کے چلے گئے، اور یہودا جو ہے وہ یہاں مصر میں بیٹھ گیا، یہ واپس گئے۔ تو آگے انشاءاللہ آگے آنے والی آیات میں یہ جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کیا بنا ان کا، وہ انشاءاللہ آگے والی آیات میں ان کا تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی قرآن پاک کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔